خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اس سے قبل میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی تلاوت کر چکا ہوں۔ سورہ بقرہ کے علاوہ پارہ عام شروع کیا تھا، وہ بھی ختم ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد 29واں پارہ میں نے تلاوت کیا آپ لوگوں کے سامنے، اور 28واں پارہ بھی مکمل ہو چکا ہے کل۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اسی بہانے کم از کم میں قرآن کی تلاوت کر لے رہا ہوں۔ صبح کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں الحمدللہ، اور آپ لوگوں کے لیے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعا میں یاد رکھیے۔ آج سے سورہ آل عمران میں شروع کر رہا ہوں، آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے۔ اس نے تم پر کتاب اتاری حق کے ساتھ، سچا کرنے والی اس چیز کو جو اس کے آگے ہے، اور اس نے تورات اور انجیل اتاری اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اللہ نے فرقان اتارا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ بے شک اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی تمہاری صورت بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ خالق کائنات کا خالق و مالک کوئی مشینی خدا نہیں، بلکہ ایک زندہ اور باشعور خدا ہے۔ اس نے ہر زمانے میں انسان کے لیے رہنمائی بھیجی۔ انہی میں سے وہ کتابیں تھیں جو تورات اور انجیل کی صورت میں پچھلے انبیاء پر اتاری گئیں، مگر انسان ہمیشہ یہ کرتا رہا ہے کہ اس نے اپنی تعویل و تشریح سے خدا کی تعلیمات کو طرح طرح کے معنی پہنائے اور خدا کے ایک دین کو کئی دین بنا ڈالا۔ آخر اللہ نے اپنے طے شدہ منصوبہ کے مطابق آخری کتاب قرآن اتاری، جو انسانوں کے لیے صحیح ہدایت نامہ بھی ہے اور اسی کے ساتھ وہ کسوٹی بھی جس سے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کیا جا سکے۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ کا سچا دین کیا ہے، اور وہ دین کون سا ہے جو لوگوں نے اپنی خود ساختہ تشریحات کے ذریعے بنا رکھا ہے۔ اب جو لوگ خدا کی کتاب کو نہ مانیں یا اپنی رائےوں اور تعبیروں کے تحت گھڑے ہوئے دین کو نہ چھوڑیں، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے آنکھ دی مگر روشنی آ جانے کے باوجود انہوں نے نہ دیکھا، جن کو خدا نے عقل دی مگر دلیل آ جانے کے بعد بھی انہوں نے نہ سمجھا۔ اپنی جھوٹی بڑائی کی خاطر وہ حق کے آگے جھکنے پر تیار نہ ہوئے۔ اللہ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے کیسا ہے
اس کا حقیقی تعارف وہ خود ہی کر سکتا ہے۔ اس کی ہستی کا دوسری موجودات سے کیا تعلق ہے اس کو بھی وہ خود ہی صحیح طور پر بتا سکتا ہے۔ خدا نے اپنی کتاب میں اس کو اتنی واضح صورت میں بتا دیا کہ جو شخص جاننا چاہے وہ ضرور جان لے۔ یہی معاملہ انسان کے لیے ہدایت نامہ مقرر کرنے کا ہے۔ انسان کی حقیقت کیا ہے اور وہ کون سا رویہ ہے جو انسان کی کامیابی کا ضامن ہے، اس کو بتانے کے لیے پوری کائنات کا علم درکار ہے۔ انسان کے لیے صحیح رویہ وہی ہو سکتا ہے جو بقیہ کائنات سے ہم آہنگ ہو اور دنیا کے وسیع تر نظام سے پوری طرح مطابقت رکھتا ہو۔ انسان کے لیے صحیح راہ عمل کا تعین وہی کر سکتا ہے جو نہ انسان کو پیدائش سے موت تک جانتا ہو، بلکہ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ پیدائش سے پہلے کیا ہے اور موت کے بعد کیا۔ ایسی ہستی خدا کے سوا کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ انسان کے لیے حقیقت پسندی یہ ہے کہ اس معاملے میں وہ خدا پر بھروسہ کرے اور اس کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو پورے یقین کے ساتھ پکڑ لے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ وہی ہے جس نے تمہارے اوپر کتاب اتاری، اس میں بعض آیتیں محکم ہیں اور کتاب کی اصل ہیں اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں، پس جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں فتنہ کی تلاش میں اور اس کے مطلب کی تلاش میں، حالانکہ ان کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ پختہ علم والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو نہ پھیر جبکہ تو ہم کو ہدایت دے چکا ہے اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت دے، بے شک تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن جس میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ قرآن میں دو طرح کے مضامین ہیں، ایک وہ جو انسان کی معلوم دنیا سے متعلق ہیں، مثلا تاریخی واقعات، کائناتی نشانیاں، دنیاوی زندگی کے احکام وغیرہ۔ دوسرے وہ جن کا تعلق ان غیبی امور سے ہے جو آج کے انسان کے لیے ناقابل ادراک ہیں، مثلا خدا کی صفات، جنت و دوزخ کے احوال وغیرہ۔ پہلی قسم کے باتوں کو قرآن میں محکم انداز بالفاظ دیگر براہ راست اسلوب میں بیان کیا گیا ہے۔ دوسری قسم کی باتیں انسان کی نامعلوم دنیا سے متعلق ہیں، وہ انسانی زبان کی گرفت میں نہیں آتی، اس لیے ان کو متشابہ انداز یعنی تمثیل و تشبیہ کے اسلوب میں بیان کیا گیا ہے۔ مثلا انسان کا ہاتھ کہا جائے تو یہ براہ راست زبان کی مثال ہے، اور اللہ کا ہاتھ تمثیلی زبان کی مثال۔ جو لوگ اس فرق کو نہیں سمجھتے وہ متشابہ آیتوں کا مفہوم بھی اسی طرح متعین کرنے لگتے ہیں جس طرح محکم آیتوں کا مفہوم متعین کیا جاتا ہے۔ یہ اپنے فطری دائرہ سے باہر نکلنے کی کوشش ہے۔ اس قسم کی کوشش کا انجام اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ آدمی ہمیشہ بھٹکتا رہے اور کبھی منزل پر نہ پہنچے، کیونکہ انسان کے ہاتھ کو متعین طور پر سمجھا جا سکتا ہے، مگر خدا کے ہاتھ کو موجودہ عقل کے ساتھ متعین طور پر سمجھنا ممکن نہیں ہے۔
متشابہات کے سلسلے میں صحیح علمی و عقلی موقف یہ ہے کہ آدمی اپنی محدودیت کا اعتراف کرے، جن باتوں کو وہ متعین صورت میں اپنے حواس کی گرفت میں نہیں لا سکتا ان کے مجمل صورت پر قناعت کرے۔ جب حواس کی محدودیت کی وجہ سے انسان کے لیے ان حقائق کا کلی احاطہ ممکن نہیں، تو حقیقت پسندی یہ ہے کہ ان امور میں تعینات کی بحث نہ چھیڑی جائے، اس کے بجائے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ وہ آدمی کو اس قسم کی بے نتیجہ بحثوں میں الجھنے سے بچائے، وہ آدمی کو ایسی عقل سلیم دے کہ وہ جو اپنے مقام کو پہچانے اور ان حقائق کے مجمل یقین پر راضی ہو جائے۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جبکہ یہ حقیقتیں اپنی تفصیلی صورت میں کھل کر سامنے آئیں گی، مگر آدمی جب تک امتحان کی دنیا سے ایسا ہونا ممکن نہیں۔ جس طرح راستہ کی پھسلن ہوتی ہے، اسی طرح عقل کی سفر کی بھی پھسلن ہے، اور عقل کی پھسلن یہ ہے کہ کسی معاملے کو آدمی اس کے صحیح رخ سے نہ دیکھے۔ کسی چیز کی حقیقت آدمی اسی وقت سمجھ سکتا ہے جبکہ وہ اس کو اس رخ سے دیکھے جس رخ سے اس کو دیکھنا چاہیے، اور اگر وہ کسی اور رخ سے دیکھنے لگے تو عین ممکن ہے کہ وہ صحیح رائے قائم نہ کر سکے اور غلط فہمیوں میں پڑ کر رہ جائے۔ سب سے بڑی دانائی یہ ہے کہ آدمی اس راز کو جان لے کہ کس چیز کو دیکھنے کا صحیح ترین رخ کیا ہے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے سوا کچھ کام نہ آئیں گے، اور یہی لوگ آگ کے ایندھن ہوں گے۔ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون والوں کا اور اس سے پہلے والوں کا ہوا۔ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، اس پر اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث ان کو پکڑ لیا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ انکار کرنے والوں سے کہہ دو کہ اب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کر کے لے جائے جاؤ گے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک تمہارے لیے نشانی ہے ان دو گروہوں میں جن میں بدر میں مٹبھیڑ ہوئی۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا منکر تھا۔ یہ منکر کھلی آنکھوں سے ان کو دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد کا زور دے دیتا ہے۔ ان میں آنکھ والوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ حق کی دعوت جب بھی اٹھتی ہے تو لوگوں کو ایک غیر اہم آواز معلوم ہوتی ہے۔ ایک طرف وقت کا ماحول ہوتا ہے جس کے قبضے میں ہر قسم کے مادی وسائل ہوتے ہیں، دوسری طرف حق کا قافلہ ہوتا ہے جس کو ابھی ماحول میں کوئی جماؤ حاصل نہیں، اس کے ساتھ مادی سے مفادات وابستہ نہیں ہوتے۔ ان حالات میں حق کی طرف بڑھنا ماحول سے کٹنے اور مفادات سے محروم ہونے کا معنی بن جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے مفادات کو بچانے کی خاطر حق کو نہیں مانتا، اپنے ساتھیوں اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر ایک تنہا داعی کی صف میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مگر یہ چیزیں جو انسان کو آج اہم نظر آتی ہیں وہ فیصلہ کے دن کسی کے کچھ کام نہ آئیں گی۔ ان چیزوں کی جو کچھ اہمیت ہے
صرف اس وقت تک ہے جبکہ معاملہ انسان اور انسان کے درمیان ہے۔ جب قیامت کا پردہ اٹھے گا اور معاملہ انسان اور خدا کے درمیان ہو جائے گا تو یہ چیزیں اتنی بے قیمت ہو جائیں گی جیسے کہ ان کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ داعی اس دنیا میں بظاہر بے زور دکھائی دیتا ہے مگر حقیقت میں وہی زور والا ہے کیونکہ اس کے پیچھے خدا ہے۔ منکرین بظاہر اس دنیا میں طاقتور دکھائی دیتا ہے مگر بالکل بے طاقت ہے کیونکہ اس کی طاقت ایک وقتی فریب کے سوا اور کچھ نہیں۔ نبوت کے 14ویں سال، نبوت تاریخی بات ہے، ذرا سا توجہ سے سنیں گے آپ حضرات۔ نبوت کے 14ویں سال بدر کا معاملہ، جنگ بدر کا معرکہ آخرت میں ہونے والے واقعہ کا ایک دنیاوی نمونہ تھا۔ حق کا انکار کرنے والے تعداد اور طاقت میں بہت زیادہ تھے اور حق کو ماننے والے تعداد اور طاقت میں بہت کم تھے۔ جنگ بدر کا واقعہ ہے۔ اس کے باوجود منکرین کو غیر معمولی شکست ہوئی اور حق کے پیرووں کو فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی۔ یہ ایک واضح ثبوت ہے کہ اللہ ہمیشہ حق کے پیرووں کی جانب ہوتا ہے۔ اتنے غیر معمولی فرق کے باوجود اتنی غیر معمولی فتح اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ خدا کی طرف سے اس بات کا ایک مظاہرہ ہے کہ حق اس عالم میں تنہا نہیں ہے، اسی کے ساتھ منکرین کے لیے وہ ایک ظاہری دلیل بھی ہے جس میں وہ دیکھ سکتے کہ خدا کی اس دنیا میں وہ کتنے بے جگہ ہیں۔ داعی حق کے کلام اور اس کی زندگی میں کھلی ہوئی علامتیں ہوتی ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، مگر جو سرکش لوگ ہیں وہ اس کو رد کر دینے کے لیے الفاظ کی ایک پناہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ وہ جھوٹی توجہات میں جیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ آخرت کی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں صرف یہ جاننے کے لیے کہ وہ جن الفاظ کا سہارا لیے ہوئے تھے وہ کس قدر سہارا لیے ہوئے تھے، وہ حقیقت کے اعتبار سے کس قدر بے معنی تھے۔ تو جناب میں یہیں تک ختم کر لے رہا ہوں۔ اس کے بعد والی آیت سے میں انشاءاللہ تعالی کل کی تلاوت کروں گا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، یہ بھی ایک الگ امپورٹنٹ چیز ہے، تو انشاءاللہ کل کی تلاوت میں ہم لوگ سنیں گے۔ تو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔